بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے۔ بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے بدن کی الرجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد بھی یہی عمل کیا کرو، اس سے پیٹ کی توند نہیں بڑھے گی۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں۔ الرجی کے شکار لوگ لسی کا استعمال نہ کریں، اس سے الرجی زیادہ ہو سکتی ہے۔ پاخانہ کھل کر نہ آتا ہو تو املی کا اچار کھا لو۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے یا کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ ناخنوں پر ہلدی لگایا کرو، اس سے ناخن بڑھیں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ گڑ کھانے سے کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کیا کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہلدی اندرونی زخم کو ختم کر دیتی ہے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی جائیں۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے اور سر سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے نہ کھائیں۔ کیلے کھانا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ کیلا بھاری پن ہوتا ہے، اس سے ہاضمہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس پینا بہت زیادہ مفید ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ جو کا دلیا کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
شوربے والے سالن کے اندر روٹی ڈبو کر کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اروی بھوک کو بڑھاتی ہے۔ خشک کھانسی میں استعمال کرنے سے بلغم پتلا ہو کر باہر نکلتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ کیلا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آلو والے پانی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں۔ کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ اپنے تکیے کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھو لیں۔ اس سے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی اور نہ ہی اس سے چہرے پر دانے بنیں گے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں کے ساتھ پینا چاہیے۔ اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، اس سے معدے کی گرمی دور ہو جائے گی۔ تربوز کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور کر سکتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے سے چہرے کا آہستہ آہستہ سے مساج کرنے سے چہرے کے دانے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا سا شہد لگا لیجئے اور چہرے پر مساج کریے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ ہنسنے کے عمل سے بال جھڑنے کا عمل مدھم ہو جاتا ہے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا کرنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لیں۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ ناظرین، پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے اور پسینے سے بدبو نہیں آئے گی۔ گرمیوں میں پسینہ بھی کم آتا ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ صرف ایک چیز کھانے سے مردوں کو بے بہا طاقت ملے گی۔ دودھ میں کھجوریں شامل کر کے کھا لیجئے، جسم میں بے بہا طاقت آئے گی۔ سرکہ اور عرق گلاب پانی میں ملا کر اس پانی میں پٹیاں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی۔ انار کا پھول سونگھ لو، دماغ کبھی بند نہیں ہوگا، سونگھنے کی حس زیادہ ہو جائے گی۔ ناظرین، جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا لگانے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو، اس سے ماہواری میں درد کم ہوگا۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں کم نمک مسالے استعمال کیا کریں۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو مردوں کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ نہار منہ کنگھا کر لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے دماغی ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ
4 کیلے ضرور کھایا کریں، اس سے وزن تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیا کرو۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ زیادہ کھا کر ہاضمہ خراب کر لیتے ہیں تو ہاضمہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند قطرے لیموں کا پانی ڈال کر کھا لیں۔ انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ جو انسان بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ آہستہ آہستہ بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ ناظرین، شوگر کو جڑ سے ختم کریں۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے سوکھے کریلے 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، سوکھے جامن 10 گرام، آم کی گٹلی 10 گرام اور دہی لے لیں۔ دہی کے علاوہ تمام اجزاء ہم وزن باریک پیس کر اس کا سفوف بنا کر رکھ لیں۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہی پاؤڈر ایک پیالی دہی میں مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ شوگر کی دوائیاں بھی کھاتے رہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ زیادہ نمک کے استعمال سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ روزانہ صبح خالی پیٹ بادام دودھ کے ساتھ کھاتا ہے اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی اور یہ تھکے تھکے مردوں کے لیے طاقت کا خزانہ ہے اور بچوں کی قبض کے لیے مؤثر علاج ہے۔ ناظرین، ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں جیسا کہ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں یہ زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب بھی آپ آلو کو پکائیں تو اس کے ایک ہی دن میں اسے ختم کر دیں۔ زیادہ دیر رکھنے سے آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی، چاہے خارش جیسی بھی ہو۔ سرسوں کا تیل استعمال کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط رہے تو صبح اٹھ کر کھجوریں کھا لیا کرو، اس سے آپ کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ سلاد کا استعمال کریں۔ ایک چھوٹا ٹکڑا انار کا چبا لینے سے وزن کم ہوتا ہے۔
معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی دانتوں میں کیڑا لگے گا۔ ناظرین، عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر کھا لیا کریں، اس سے دودھ میں اضافہ ہوگا اور اس سے بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں جتنا چاہے کام کریں تھکیں گے نہیں، جن کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ پاؤں کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں، مالش کرنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگاؤ، سر کا درد اتر جائے گا۔ ناظرین، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ نمک کا کم استعمال کریں۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتی ہے۔ چمیلی کا تیل لگاؤ، کبھی آپ کے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ چمیلی کا تیل لگانے سے بال کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ ہوتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اور بدن پر ہونے والے نشانات ہیں تو وہ گرم چیزیں کھایا کریں۔ داڑھ میں درد ہو تو ایک لونگ کا دانہ داڑھ پر رکھ لو یا پھر لونگ کا تیل لگا لو، اس سے داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیں، جسمانی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ زخموں سے پیپ کو روکنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ صبح نہار میں اٹھ کے 2 سے 3 دانے بادام کے کھا لیا کرو۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ جھریوں کو ختم کرتی ہے۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو یا رزق تنگ ہونے لگے تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو، اس سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر مسلنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ چاہے تو آپ سبز لہسن کے پتے سرسوں کے تیل میں جلا کر وہی تیل جہاں پر خارش ہو آہستہ آہستہ مساج کیجیے گا، خارش ختم ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اچار کھانے سے گریز کیا کریں۔ دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچے دودھ کا استعمال کیا کریں، اس سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسا کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں یا پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پیچھے کے گال ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں۔
ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔